السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کیسے ہیں؟ تو اصل میں 2-3 دن میں کافی بزی تھی، تو اس لیے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکی۔ تو میری یہی کوشش ہوگی کہ جیسے میں نے 2-3 ویڈیوز ایسے بنائی تھی، قرآن شریف پڑھا تھا، اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو سنایا تھا، تو ایسے ہی کبھی میں کوشش کروں گی آپ کو قرآن شریف کے تھرو، اس کے ترجمے کے تھرو آپ کو موٹیویٹ کروں۔ آج میں ایک نیو ویڈیوز ہے، خاص کر کے لیڈیز کے لیے ہے، کیونکہ اکثر لیڈیز کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم اتنا کام کرتے ہیں گھر میں اور ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے اور ہماری کوئی بات نہیں سنتا۔ مطلب اکثر جیسے مائیں ہوتی ہیں، مدرس ہوتی ہیں، تو ان کی زیادہ تر کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو ہر وقت بس یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، وہ کیا، تمہیں موبائل لے کے دیا، تمہیں یہ چیزیں لے کے دی۔ اصل میں یہ ایک ایگو ہوتا ہے جو آپ اپنے بچے سے بار بار ایک چیز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی پوری پرسنالٹی جو ہے نا وہ ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ اب بچے کو تو نہیں پتہ کہ وہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور نا آپ اس کو پالو، اس کو بڑا کرو۔ بچے نے تو آپ کو نہیں بولا تھا، یہ تو آپ کی ایک وش تھی کہ آپ کا اولاد ہو، آپ کے بچے ہوں، آپ کو ان کو ٹیک کیئر کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ظاہری بات ہے اتنی بڑی ذمہ داری مدرس کو دی ہے، تو وہ جو ہے نا ہر وقت بس یہ بولتی رہتی ہے کہ میں نے یہ کیا تمہارے لیے، وہ کیا۔ پھر ہسبینڈ سے بھی شکایت اکثر کرتی رہتی ہیں۔ مطلب ہر وقت ہم جو ہے نا ایک انا میں رہتے ہیں، میں رہتے ہیں۔ آج کا مطلب میرا زیادہ فوکس یہ رہتا ہے کہ جو لیڈیز ہیں، جو آج کل کی نیو جنریشن ہے یا نیو لڑکیاں ہیں جن کی نیولی میرڈ ہوئے ہیں یا نیو مدرس ہیں، تو آج یہ ساری ویڈیوز ان کے لیے، مطلب اصل چیز جو ویڈیو ہے میری انا کے لیے، کہ ہر انسان میں ہوتا ہے انا کا لیول ہوتا ہے، میں مانتی ہوں، جینٹس میں بھی ہوتا ہے، لیڈیز میں بھی ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے، بڑوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم زیادہ جو ہے لیڈیز کو شکایت زیادہ رہتی ہے۔ جیسے ہسبینڈ ہوتے ہیں، وہ باہر آفس میں تھک کے آتے ہیں، ان کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے پیرنٹس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو گھر بھی بنانا ہوتا ہے اپنی وائف کے لیے، بچوں کے فیوچر کے لیے بھی سوچنا ہوتا ہے، پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اتنی ذمہ داریوں کے ہونے کے باوجود بھی کافی جگہ آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جینٹس اتنا نہیں کرتے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن لیڈیز اکثر کمپلینس کرتی ہیں کہ آپ نے میرے لیے آج تک کیا کیا ہے، بچوں میں کمپلینس کرتی ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ ان کے برڈنز زیادہ ہوتی ہیں یا لیڈیز میں زیادہ وہ ہوتی ہے، ڈومیننٹ پاور ایک زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے نا، اس میں زیادہ تر سب کے سب جو ہے نا لیڈیز کو وہ اتنا کرتے ہیں، اتنا ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اس پہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن ایکچوئل میں کبھی کبھی اس طرح کا اتنا ظلم بھی نہیں ہوتا، تو وہ زیادہ اس کو بس وہ فیل کرتی ہیں۔ تو اصل میں کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نیولی میرڈ ہوتی ہیں، وہ اس انا کی وجہ سے ہی اپنا گھر برباد کر دیتی ہیں، کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ قربانی دی، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، تمہاری امی کی باتیں سنی، تمہاری بہن کی باتیں سنی، مطلب کافی چیزوں کو اپنے سر پہ سوار کر لیتی ہیں، اور اس طرح پھر ان کی لائف اور ان کو مشکل لگنے لگتی ہے۔ اور آج کل یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ جو ڈائیورس کا ریٹ ہے وہ اسی لیے اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ جو ہے نا وہ لیڈیز اور جو نیولی لڑکیاں ہوتی ہیں، نیولی میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ یہی ڈیمانڈس ان کی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، تو اس لیے ڈائیورس ریٹ بڑھ گیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ لیڈیز کی غلطی ہوتی ہے یا ہر جگہ ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، کہیں کہیں پہ ظلم بھی بہت ہوتا ہے، لیکن میجورٹی کی آج کل جو ریشو اتنا بڑھ گیا ہے۔ پرانے زمانے میں کتنی شادیاں سالوں سال چلتی تھی، میں مانتی ہوں اس میں بھی سارا ہاتھ عورت کا ہی ہوتا تھا کہ وہ جو ہے کافی برداشت کرتی تھی، اس لیے سالوں سال جو ہے نا اتنی شادیاں چلتی تھیں، ان میں صبر بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ آپ نوٹس کریں پرانے زمانے میں بچے بھی 8-8 10-10 ہوتے تھے، وہ گھر کو بھی مینیج کرتی تھیں، ان لاس کے ساتھ بھی بہت ان کا بیہیویئر اچھا ہوتا تھا، اور ہسبینڈ کے ساتھ بھی بہت بیہیویئر اچھا ہوتا تھا، تو کیونکہ ہمارے دین میں بھی یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ کیوں ایک بیوی کے لیے سب سے زیادہ حق جو ہے وہ شوہر کا ہی رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ایک شوہر ہی ہوتا ہے جو بیوی کا ایک سچا پارٹنر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، فیوچر کے لیے سوچتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ساری قربانیاں دیتا ہے،
ہمارے اندر نا یہ احساس ختم ہو گیا ہے، مطلب اب ہمیں ہر چیز میں دکھائی دیتی ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہماری بس ایگو ہر وقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ میں نے اتنی قربانیاں دی. ہم ہسبینڈ کو باتیں سناتے ہیں، اب تو مدر ان لاء کو بھی سناتے ہیں. مطلب لیڈیز میں یا عورت میں زیادہ جو ایک صبر کا جو آپ سمجھے نا، ایک صبر مطلب بہت ہوتا تھا پہلے کیونکہ مائیں ٹائم بھی بہت دیتی تھی نا، اپنی بچیوں کی پرورش بہت اچھی کرتی ہیں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے موبائل آ گیا ہے، تو موبائل نے ساری ماؤں کو بھی بزی کر دیا ہے، بچوں کو بھی موبائل پکڑا دیتی ہیں مدرس. تو آج کل وہ ہے ہی نہیں کہ بندہ پرورش کر سکیں، پیرنٹس زیادہ ٹائم دے سکیں بچوں. پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، مدرس بھی ہر وقت موبائل میں لگی رہتی ہیں. تو ان کو بس یہی لگتا ہے کہ میری لائف ہے، میں انجوائے کروں، آرام سے رہوں، بچے ہیں پل جائیں گے. مطلب ایک لاپرواہی کا بہت زیادہ یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ سوری کہ ہماری میں جو ہے نا اضافہ ہوتا گیا ہے. اصل میں ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اتنی لگژریس لائف نہیں ہوتی تھی. آج کل ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر ہم تھوڑا اس میں چلے جاتے ہیں، مطلب تھوڑی سی لیٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا وہ مایوسی کی طرف جاتے ہیں کہ اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے. پہلے زمانوں میں یہ اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی. پہلے جو ہے سارا فوکسڈ مدرس کا اپنے بچوں پہ ہوتا تھا. وہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتی تھیں، ان کو بہت نالج دیتی تھیں، سمجھاتی تھی کہ گھر کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھی. لیکن آج کل سارا ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا. آج کل تو بس مدرس کا یہی ہوتا ہے کہ ٹیوشن بھیج دیا، آپ پڑھائی کر لو، یہ کر لو، بس اپنی جان چھڑانے کے لیے نا بس وہ ادھر ادھر بہانے ڈھونڈتی رہتی ہیں. مجھے پتہ ہے مدرس کو کافی غصہ آ رہا ہوگا میری باتوں پہ کہ یہ کیا بول رہی ہے، ہمارے خلاف باتیں کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہی ہوں، جو کہ اس ریئلٹی سے آپ اتفاق ضرور کریں گے. بھلے میری باتیں جو ہیں وہ تھوڑی کڑوی ہیں آپ کو، لیکن آپ اس کو ریئلائز کریں گے ان چیزوں کو نا، کہ یہ واقعی ہیں، یہ ایگزسٹ کر رہی ہیں ہمارے سوسائٹی میں. تو میرے اس ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم تھوڑا اپنے آپ کو چینج کریں، تھوڑا سا ہم اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اپنے ہسبینڈ پہ توجہ دیں، اپنی انا کو، اپنے ایگو کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں. میں مانتی ہوں کہ اچھی بات ہے اپنا خیال رکھنا، اپنے آپ کو خوش رکھنا، اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالنا، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. لیکن آپ ان سب چیزوں کو مینیج کریں. بچوں کے لیے ایک الگ سے ٹائم نکالیں جس میں آپ ان کو رات کو تھوڑا اچھی اچھی سٹوریز بتائیں، موٹیویٹ کریں، تھوڑے سے دین کی باتیں بتائیں، نبیوں کی باتیں بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا، اس طرح سے تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں. اللہ حافظ.